بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ حکومت پاکستان نے کلبھوشن اور دوسرے دہشت گردوں کی رہائی کا نیا آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔ اب کلبھوشن اور دوسرے دہشت گردوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ پروپیگنڈا اپوزیشن خاص طور پر بلاول زرداری کی طرف سے زور و شور سے جاری ہے، کیونکہ نواز شریف کے لبوں پر تو کبھی کلبھوشن کا نام نہیں آیا، بلکہ اس مسئلے پر بھی مسئلہ کشمیر کی طرح مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی گئی، تو اب کس منہ سے وہ بولے۔ اس لیے بلاول کو فرنٹ پر رکھا گیا ہے کہ جس طرح مٹھائی کھانے میں جلدی کرتے ہیں، اسی طرح منفی پروپیگنڈا کرنے میں بھی دیر نہیں کرتے، جبکہ اصل خبر کچھ اور ہے، اور جس کے لیے تقریباً 1 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ پاکستان کی ملٹری عدالت نے جب کلبھوشن کو سزائے موت سنا دی تو انڈیا کی طرف سے سخت رد عمل آیا۔ انڈیا کا کہنا تھا کہ ہمارے شہری کو ایران سے اغوا کر کے پاکستان لے جایا گیا اور اب اسے دہشت گرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ انڈیا کلبھوشن کیس کو عالمی عدالت لے گیا ان مطالبات کے ساتھ کہ نمبر 1، پاکستان کی فوجی عدالت کی کلبھوشن کو سنائی گئی سزا کو ختم کیا جائے، نمبر 2، پاکستان کو کلبھوشن کی سزائے موت پر عمل درآمد سے روکا جائے، اور نمبر 3، کلبھوشن کو انڈیا واپس بھیجا جائے، جس کے جواب میں انٹرنیشنل کورٹ نے جولائی 2019 میں اپنے فیصلے میں نہ تو کلبھوشن کی سزا ختم کی، نہ پاکستان کو سزا پر عمل درآمد روکنے کا کہا، صرف ملتوی کرنے کا کہا۔ اس وقت تک جب تک پاکستان انٹرنیشنل کورٹ کے ویانا کنونشن کے آرٹیکل 36 کے تحت کلبھوشن کیس کی سول عدالتوں میں نظر ثانی کی اپیل پر کارروائی نہ کرے، واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ویانا کنونشن کے ممبر ہیں۔ اس لیے اس فیصلے میں انڈیا کو بھی ویانا کنونشن کے آرٹیکل 36 کے تحت کلبھوشن تک کونسلر رسائی اور پاکستان لاء کے تحت سول کورٹس میں ریویو یعنی نظر ثانی کی اپیل کا حق دیا گیا، جس کا مطلب ہے انٹرنیشنل کورٹ نے ملٹری کورٹ کی سزا بھی برقرار رکھی اور صرف سول عدالت میں نظر ثانی کا حق دیا۔ نظر ثانی کیس میں عموماً فیصلہ برقرار ہی رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیا صدارتی آرڈیننس کیوں آیا، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ انٹرنیشنل کورٹ کے پہلے حکم یعنی کونسلر رسائی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جو ہندوستان بالکل بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ہندوستان کو پتا ہے کہ پاکستان ساری شرائط پوری کر کے کلبھوشن کو لٹکا دے گا اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ نہ سیاسی دباؤ اور نہ بین الاقوامی دباؤ کا آپشن رہے گا ہمارے پاس۔ یہی وجہ ہے انڈیا نے کونسلر رسائی کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ صدارتی آرڈیننس اس لیے بھی آیا کیونکہ ہمارے ملٹری کورٹس کے لیے جاسوسی کے حوالے سے قانون سازی اس طرح ہوئی ہے کہ انہیں سول کورٹس میں چیلنج یا ریویو نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کلبھوشن کے کیس کو انٹرنیشنل کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تقریباً 3 یا 6 ماہ کے لیے صدارتی آرڈیننس پاس کر کے سول عدالت میں لانے کی شرط پوری کی گئی۔ یہ آرڈیننس 6 ماہ بعد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ انڈیا کلبھوشن کے کیس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے کوئی وکیل نہیں لے رہا۔ انڈیا کی شرط یہ ہے کہ کلبھوشن کا کیس انڈیا کا وکیل پاکستانی عدالت میں لڑے گا، جبکہ پاکستان کہتا ہے کہ ایسا کوئی قانون نہیں، آپ پاکستان کا کوئی بھی وکیل لے لیں، پھر بے شک اپنی لیگل ٹیم اس کی مدد کے لیے بھیج دیں۔ لیکن ہندوستانی وکیل پاکستانی عدالت میں کیس نہیں لڑ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدالت میں کیس کی پیروی کے لیے وکیل کے پاس لائسنس کا ہونا ضروری ہے، جو ہندوستانی وکیل کے پاس ہونا ممکن نہیں۔ مختصراً یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ کے یہ 2 احکامات پاکستان صرف علامتی طور پر پورا کر رہا ہے۔ اس کے بعد کلبھوشن کو پھانسی بھی ہوگی۔ انڈیا نہ اقوام متحدہ جا سکے گا، نہ کسی اور فورم پر آواز اٹھا سکے گا، صرف تماشا دیکھے گا۔ جبکہ پاکستان اگر انٹرنیشنل کورٹ کے احکامات کے خلاف پھانسی دیتا ہے تو سیاسی سفارتی دباؤ اور ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو سکتا ہے، جس وجہ سے انڈیا اپنے طور پر کلبھوشن کی دہشت گردی کے الزام سے بھی نکل جائے گا اور الٹا پاکستان پر دباؤ بھی بڑھائے گا۔ ان لفافوں اور جعلی لیڈروں سے درخواست ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے غلط الزامات اور منفی پروپیگنڈا بند کریں۔ ایک ایسے وقت میں
جب طاقت کا توازن ہر گزرتے دن کے ساتھ بدل رہا ہے۔ طاقت کے تیزی سے بدلتے عالمی رجحانات میں چھوٹی طاقتیں بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو مضبوط بنانے میں مصروف ہیں۔ ابھی حال ہی میں بھارتی بحریہ نے امریکی بحریہ کے ساتھ مل کر بحر ہند میں جنگی مشقیں شروع کی ہیں۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ بھارت امریکی بحریہ کے ساتھ مل کر خود کو مضبوط کر رہا ہے اور پاکستان میں کچھ شرپسند عناصر اسی دوران اپنے ہی دفاعی اداروں کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ گو کہ ایسی کوششیں ہمیشہ ہی ناکام ہوتی ہیں، مگر پھر بھی پاکستانی قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آخر کیوں خود کو پاکستانی کہنے والے لوگ دشمن کا ایجنڈا پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالیہ مثال صحافی مطیع اللہ جان کے اغوا کے ڈرامہ کی ہے، جو قومی دفاعی اداروں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا۔ بھرے بازار میں کیمروں کے سامنے اغوا کا ڈرامہ اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پاک فوج اور ISI کے خلاف کردار کشی کی منظم تحریک شروع کرنا، اور اس کے بعد مطیع اللہ جان کا رات گئے اچانک سامنے آ کر اس ڈرامے کا خود ہی اینڈ سین کر دینا دشمن کی چالوں کو واضح کر رہا ہے۔ پاکستانی دفاعی اداروں کے لیے ایسی منظم مہم پہلی بار نہیں شروع ہوئی، بلکہ وقتاً فوقتاً ایسی مذموم سرگرمیاں ملک دشمنوں کے ایما پر جاری رہتی ہیں، اور عوام ایسے لعنتی کرداروں کو اچھی طرح جان چکی ہے۔ کردار کشی کے اس گھناؤنے کھیل کو آزادی اظہار کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ گندا کھیل پاکستان کے علاوہ کہیں اور نہیں کھیلا جاتا۔ چین سے بری طرح مار کھانے کے باوجود بھارت میں فوج اور خفیہ اداروں کے خلاف کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے باوجود بھارتی میڈیا کبھی اپنی فوج اور دفاعی اداروں کے خلاف بات نہیں کرتا۔ نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر کی تمام بڑی طاقتوں مثلاً روس، چین، فرانس، جرمنی، اٹلی، آسٹریلیا وغیرہ میں بھی آزادی اظہار کے نام پر اپنے ہی دفاعی اداروں کے خلاف زہر نہیں اگلا جاتا۔ امریکہ اور برطانیہ کا میڈیا بھی اس معاملے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہر تھوڑے عرصے بعد اپنے خفیہ اور دفاعی اداروں کے خلاف کردار کشی کی مہم منظم انداز میں شروع کر دی جائے۔ حالانکہ یہ تمام ممالک اپنے تئیں آزادی اظہار اور جمہوریت کے چیمپئن ہیں، ان تمام ممالک میں بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سیکیورٹی پالیسی اپنی مرضی سے بنواتی ہیں اور ملکی پالیسیوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں، لیکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اس اثر و رسوخ کو روس، چین، یورپ، امریکہ اور برطانیہ جیسی طاقتوں میں بھی کبھی غلط نہیں سمجھا گیا، بلکہ ان ممالک میں سیکیورٹی فورسز کے متحرک کردار کو سراہا جاتا ہے۔ واحد پاکستانی میڈیا ہے جہاں سیکیورٹی فورسز کے اداروں کو گالی دینا ثواب سمجھا جاتا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں بھارت اربوں روپے کا اسلحہ خرید چکا ہے اور مزید اربوں روپے کے اسلحہ کی خرید و فروخت کر رہا ہے۔ دوسرے ملکوں کے ساتھ کیے گئے بھارت کے دفاعی معاہدے اور جنگی مشقیں اس کے علاوہ ہیں۔ دشمن ملک میں اپنی سپاہ کو مضبوط کرنے کا عمل پچھلے 10 سال سے جاری ہے، جبکہ یہاں اپنی فوج کے خلاف گھناؤنی سازشیں کرنے کا عمل جاری ہے، اور ان کو شر پھیلانے سے فرصت ہی نہیں مل رہی، جیسے اپنی فوج نہ ہو دشمن کی فوج ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹس کا اظہار ضرور کیجیے۔